پیارے محبوب فرما دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا دنیا پہ رہنا، میرا دنیا سے پردہ کر جانا، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں گا چند لمحے، کیونکہ یہ دروس قرآن کی نشست اور سارا رمضان مبارک آپ قرآن کریم کے فیض سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور خوش نصیب ہیں آپ بھی اور ہم بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا اور قرآن مجید فرقان حمید سے فیضیاب ہونے کا زندگی میں پھر موقع فراہم فرمایا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، محبوب اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرما دیجیے۔ لفظ کل میرے رب نے استعمال فرمایا، اور کچھ مختلف مترجمین نے اپنے اپنے انداز سے، اپنے علم کے حوالے سے، اپنی سمجھ کے حوالے سے انہوں نے ترجمہ کیا۔ کسی نے کہا نبی کہہ دے، کسی نے کہا اے پیغمبر کہہ دے، لیکن قربان جائیں امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ احمد رضا خان بریلی تاجدار بریلی نے لفظ قل کا ترجمہ اے نبی کہہ دے، اے محبوب کہہ دے نہیں کیا، بلکہ آپ نے امت کو سبق سکھایا اور ترجمہ کہا یہ ترجمہ نہیں بنتا، ترجمہ یہ بنتا ہے اے محبوب فرما دیجیے۔ قرآن کو سمجھنے سے پہلے ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ سینے میں ہوگی تو قرآن سمجھ آئے گا، اور اگر حضور کی محبت نہیں ہوگی، ادب نہیں ہوگا تو قرآن بھی پڑھنے والے کو کچھ سنسار سمجھا سکتا نہیں ہے۔ قرآن حضور کی محبت کو سامنے رکھ کے پڑھیں گے تو پھر قرآن بتائے گا کہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محبوب اعلان کر کے بتا، حضور کی زبان سے اعلان کروائے گا، ان صلاتی، یاد رکھیے عقیدہ مومن ہے، حضور امت کو عقیدہ دے رہے ہیں، ان صلاتی میری نمازیں، ونسکی میری قربانیاں۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب فرماتے ہیں میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا زندہ رہنا، میرا دنیا سے پردہ کر جانا، یہ سب اللہ کے لیے۔ حضور نے اپنی امت کو بتا دیا کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ چاہے وہ کس انداز سے ہو، لیکن ہر لمحہ اللہ کے لیے گزرنا چاہیے۔ اگر تم عبادت میں ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر تم کسی کے ساتھ مسکرا کے گفتگو کر رہے ہو تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے جھگڑا کر رہے ہو تو اللہ کے لیے۔ اپنی مرضی کے لیے نہ جینا ہے، اپنی مرضی کے لیے نہ مرنا ہے، بلکہ جینا بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، مرنا بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تمہارا اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی طیبہ تاج آپ کو دیکھ لیجیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی میں ایک ہی طریقہ اپنایا کہ کسی نے جو کچھ بھی کہا اس کو برداشت بھی کیا اور اللہ کے احکامات کو لوگوں تک برابر پہنچاتے رہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کے دکھ برداشت کیے، ہر طرح کی پریشانی کو برداشت کیا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کا پہاڑ بن کے پوری دنیا کو بتا دیا۔ اور پھر میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرماتا ہے جو ساری زندگی اللہ اس کے رسول کے احکامات پہ قائم رہا، اللہ اس کے رسول کے ارشادات پہ عمل کر رہا، ہوا ٹھنڈی آئی تب بھی برداشت کی، گرم ہوا آئی تب بھی برداشت کیا، لوگوں کے جو جملے کسے کے وہ بھی برداشت کیے، تان و تشریح کو برداشت کیا، اور ایک ہی میرے بندے نے بات رکھی، میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں، میں تو اللہ کی بڑائی کو ماننے والا ہوں، اس کی کبریائی کا اعلان کرنے والا ہوں، اس کی توحید کے ڈنکے بجانے والا ہوں، اور اللہ کے پیارے رسول تاجدار مدینہ کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہوں، میں تو حضور کی محبت میں جینے مرنے والا ہوں۔ جس انداز کے ساتھ جس قدر زندگی استقامت کے ساتھ گزاری، پھر میرا رب اس سے وعدہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، میرا رب فرماتا ہے میں اس کے اوپر رحمت نازل کرتا ہوں، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پہ فرشتے نازل ہوتے، اس کے اوپر رحمت نازل ہوتی، اللہ تخافوا، پھر اس کو خوف ہو نہیں رہتا، اس کو پھر پریشانی کوئی نہیں رہتی، ولا تحزنوا، اور
لیکن آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کتنے غموں کے پہاڑ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دکھ کی پرواہ نہیں، حضور نے کسی غم کی پرواہ نہیں کی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھنے کے بعد نکلے، آپ سجدہ کر رہے ہیں، سیدہ خاتون جنت نبی سی عمر ہے، حضور کی بیٹی، اللہ اکبر، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ مطہرہ طاہرہ، آپ پاس ہیں۔ ابو جہل پاس سے گزرا، پاس جانور مرا پڑا تھا، اپنے ساتھیوں کو بلایا، اس کی اوجری اٹھائی اور حضور کی مہر نبوت پہ رکھی، بڑا وزن ہوتا ہے۔ اب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس، حضور علیہ السلام فرماتے میری بیٹی ننھے ہاتھوں سے مہر کو میری کمر سے اتار دے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے دکھ آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنا راستہ نہیں بدلا۔ جو دنیا کا راستہ بدلنے کے لیے آتے ہیں وہ اپنا راستہ نہیں بدلتے، وہ کائنات کا رخ بدل دیتے ہیں۔ وہ ہر قسم کی غم کو برداشت کر جاتے ہیں، ہر قسم کے دکھ کو بھی سہ جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے راہ سے پیچھے نہیں ہٹتے، وہ اللہ کے راستے پہ چلتے رہتے ہیں۔ وہ غم نہیں، وہ غم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ استقامت کے ساتھ میری اطاعت فرما برداری میں رہتا ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کے زندگی گزارتا رہتا ہے، پھر ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اے محبوب میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں، اس میرے بندے سے وعدہ کر دے کہ تو نے زندگی اپنے رب کے لیے گزاری، تو نے صبح کی تو اپنے رب کے لیے، شام کی تو اپنے رب کے لیے، کھانا کھایا تو اپنے رب کے لیے، لین دین کیا تو اپنے رب کے لیے، عبادت و ریاضت میں مصروف رہا تو اپنے رب کے لیے، اور تیرا رب تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ دن قریب آنے والا ہے جس میں دن تجھے جنت کا راہی بنا، وہ شخص جنت کا راہی بن جاتا ہے استقامت کے ساتھ اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت و فرما برداری میں رہتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ وحدہ لا شریک، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ تن تنہا ہے اور وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول سارے رسولوں سے افضل ہے، اللہ کے رسول سارے رسولوں سے افضل۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں کہہ کے فرماتے سب سے اولا و اعلیٰ، یہ ہمارے بھی تو گونج پڑ جانی چاہیے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، اپنے مولا کا پیارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، تو سارے کائنات سے افضل والا ہے، میرے آقا سارے رسولوں سے افضل والا ہے۔ اور سب سے بہترین عقیدہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔